بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جانا اب تیار ہے، بس اب ایک فارمیلٹی رہ گئی۔ یہ سندھ ہاؤس سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی ایم این ایز جو ہیں وہ اس نو کانفیڈنس موومنٹ کو آپ سمجھے سہارا دے کے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف ایم این ایز ہی نہیں بلکہ 3 وفاقی وزراء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ یوں ثابت ہوا کہ پوری کی پوری پارٹی لوٹا پارٹی تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں تو نون لیگ کے بندے نہیں ٹوٹے جب ان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے تھا۔ اب یہ بھی ثابت ہو چکا ہے جو حال کپتان نے ملک کا کیا ویسا حال اس کی اپنی پارٹی کا ہو چکا ہے۔ ابھی تک سندھ ہاؤس میں موجود تحریک انصاف کے 10 اراکین قومی اسمبلی کے نام سامنے آ گئے ہیں، جبکہ یہ تعداد 2 درجن سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ میرے خیال سے اس کے بعد پی ٹی آئی کا اتحادیوں سے گلہ کرنا بنتا نہیں کہ حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی تو اپنی پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پارٹی میں بھونچال آیا ہوا ہے، اور ابھی تک عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں ہے، جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو سوچے پی ٹی آئی کا کیا حال ہوگا۔ پھر جس طرح بلا خوف و خطر یہ ایم این اے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح یہ میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں، جس طرح کھل کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیل اتنی پکی ہو چکی ہے کہ یہ ایم این ایز اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ فواد چودھری اور شیخ رشید کی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی حکومت اس قابل رہی ہے کہ ان کو بلا پسلا کے واپس پی ٹی آئی کے کیمپ میں لا سکے۔ اب عمران خان نے ہنگامی طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو وزیر اعظم ہاؤس طلب کر لیا، جبکہ وزیر قانون فروغ نسیم کو ہنگامی طور پہ بلا کر اس سے قانونی مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ یقیناً کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جا رہا ہوگا کہ ان ایم این ایز کو ڈی سیٹ کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوا، کسی ایم این اے نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کی، سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یعنی صرف ان کا ارادہ تھا، یا ان پہ اگر شک ہے تو ان کو سزا دے دی جائے۔ تو میرے حساب سے اگر ایسا کوئی فیصلہ حکومت کرتی ہے تو ان کو آئینی اور قانونی لحاظ سے مزید ایک بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب شیخ رشید نے بوکلاہٹ میں سندھ میں گورنر راج لگانے کا مشورہ دے دیا۔ اب پتہ نہیں شیخ صاحب عمران خان کے خیر خواہ ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ مت بھولیں پی ٹی ایم نے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنی ہے، اور اس لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی بھی ہے۔ اپوزیشن تو خوش ہوگی اگر عمران خان سندھ میں گورنر راج لگا دیں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سندھ ہاؤس میں موجود اراکین قومی اسمبلی کی فہرست آئی بی کی طرف سے ان کو پیش کر دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے راجہ ریاض، نواب شیر، رانا قاسم نون، غفار بٹو، نور عالم خان، ریاض مزاری، باسط بخاری، احمد حسن ڈھیٹر، نصرت پٹھان اور وجیح اکرم بھی سندھ ہاؤس میں موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے عمران خان کی زیر صدارت ہونے والی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں کچھ اراکین پارلیمنٹ کے مسنگ ہونے پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ سویلین حساس اداروں کو اراکین پارلیمنٹ کی لوکیشن، کال ڈیٹا اور نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کا کہا گیا۔ عمران خان نے سویلین حساس اداروں کو سندھ ہاؤس کی بھی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پر وفاقی وزیر فواد چودھری، اسد عمر، حماد اظہر نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کر دی، جس میں فواد چودھری تو بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا تھا کہ جہازوں میں بھر کر لوگوں کو لایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جہانگیر ترین کا جہاز کا ذکر کرنا بھول گیا۔ وہ نہ اڑتا تو حکومت نہ بنتی۔ وزراء نے اعلان کر دیا کہ ایم این ایز کے خلاف 63A کے تحت جلد کارروائی کی جائے گی، مگر صورتحال یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی کے راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ یہاں 24 ایم این ایز موجود ہیں، اور راجہ ریاض نے انکشاف کیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں حملے کے باعث وہ لوگ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، ان کی بیگمات کو دھمکایا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے نوٹوں کی بوریوں اور ہارس ٹریڈنگ کے الزام پہ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ ہمیں عمران خان سے اختلاف ہے، اس لیے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ووٹ دیں گے۔ عمران خان گارنٹیاں دیں کہ ارکان جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اسے پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو وہ یہاں سے پارلیمنٹ لاجز جانے کو تیار ہے۔ راجہ ریاض کا مزید کہنا تھا کہ اور بھی لوگ ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ انہیں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کے اپنے اراکین موجود ہیں۔ جبکہ سندھ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی کے ایک اور ایم این اے نواب شیر وسیر کا کہنا تھا کہ وہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے۔ عدم اعتماد پہ ووٹ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کے جلسے میں فواد چودھری کو بھی مل کر جائیں گے۔ یہ بڑکے ہیں، وہ ہمیں گدھے، گھوڑے، خچر کہیں تو بھلائی کی توقع کریں۔ ہمارے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے فواد چودھری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہم سے جونیئر ہیں۔ جبکہ ایک اور ایم این اے باسط سلطان بخاری بھی منظر عام پہ آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزراء ہم پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، ہم نے تو وفاقی حکومت سے کوئی وزارت ہی نہیں مانگی، ایک منصوبہ اپنی سربراہی میں مکمل کرنے کو کہا تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ ایم این اے نور عالم کا کہنا تھا کہ یہاں ہم لائے نہیں گئے، خود آئے ہیں، میرے حلقے میں گیس نہیں آتی، کچھ سننے والا نہیں ہے، ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالیں گے۔
جبکہ رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈھیٹر کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ہم پر پیسے لینے کا الزام جھوٹ ہے، ہم پیسے لے کر بکنے والے نہیں، ہمیں یہ ارکمال نہیں بنایا گیا، ہم اپنی مرضی سے سندھ ہاؤس میں ہیں۔ میں نے چند مہینے قبل ملتان میں ریسکیو 1122 کو 40 ایکڑ زمین عطیہ کی، حکومت نے 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے ہی رکن جو ہیں رمیش کمار نے دعویٰ کیا کہ 3 وفاقی وزراء پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ وہ بھی سندھ ہاؤس میں ہی ہیں۔ اب رانا قاسم نون کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کے ساتھ بہت سے تحفظات تھے، تحریک انصاف کی حکومت ہمیں نظر انداز کر رہی ہے، پوری قوم تحریک انصاف سے مایوس ہو چکی ہے۔ وجیہ مقرر نے کہا آئین مجھے حق دیتا ہے اور ضمیر کے مطابق ووٹ دوں گی، بڑے خواب لے کے تحریک انصاف میں آئے تھے، لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے، مزید خواتین اراکین بھی ہمارے ساتھ ہیں، سندھ ہاؤس میں بہت اچھا ماحول ہے، ہمارے حلقے میں جانا مشکل ہو گیا، تحریک انصاف کی 3 خواتین ارکان قومی اسمبلی بھی یہاں پہ موجود ہیں، نصرت پٹھان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ سے ہو کر تحریک انصاف کے پاس آئیں، وجیہ اکرم کو تحریک انصاف نے پہلی بار ایم این اے بنایا بنا کسی بیک گراؤنڈ کے، مگر اب دونوں سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں۔ دیکھا جائے تو اپوزیشن نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، ہر حوالے سے ان کی تیاری مکمل ہے، سندھ ہاؤس کی فول پروف سیکیورٹی کے انتظام مکمل کر لیے گئے، سندھ ہاؤس کی 4 دیواری پہ خاردار تار لگانے کا کام جاری ہے، سندھ ہاؤس کے 3 داخلی راستوں پہ سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے باغی اراکین میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اب تو جیسے ڈوبتے جہاز سے لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں وہ وقت آ گیا۔ اور ان خبروں کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی شک تھا بھی تو دور ہو گیا کہ حکومت نے تو اب بچنا نہیں۔ حکومتی تڑیوں پر رکن سندھ اسمبلی سہیل انور سیال نے وفاقی حکومت کو خبردار کرتے کہا کہ اگر سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور اگر عمران خان نے پولیس استعمال کی تو یاد رکھیں سندھ میں گورنر ہاؤس اور قصر ناز بھی ہیں۔ عمران خان یاد رکھیں ان کے کچھ اراکین سندھ اسمبلی میں بھی رہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کسی صورت کو غیر جمہوری قدم نہیں اٹھائیں گے۔ عمران خان ہمیں اکسائیں مت، گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ہم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنا جانتے ہیں۔ جبکہ سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا ہے کہ اتحادی نہ بھی آئیں تو ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، پی ٹی آئی کیمپ میں موجود لوگ بھی عمران خان کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ سندھ ہاؤس پہ کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا گیا تو حملے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل دیا جائے گا، یہ بدماشی نہیں چلے گی، اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وفاقی وزراء جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری نیازی سلطنت ختم ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ فواد چودھری تو کہہ چکا ہے کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد ہارس ٹریڈنگ کا دارالخلافہ بن چکا ہے، اس کے خلاف جلد ایکشن ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے اراکین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا اور کہا اسپیکر ضمیر فروشوں کو تاحیات نااہل قرار دینے کی کارروائی کرنی چاہیے، سندھ میں موجود ارکان باضمیر ہوتے تو مستعفی ہو جاتے۔ جبکہ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اراکین کو سندھ ہاؤس میں موجودگی کا نوٹس لے اور الیکشن کمیشن ہارس ٹریڈنگ کا فوری نوٹس لے، اگر ان لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے تو استعفیٰ دیں۔ اس پر نون لیگ کے رہنما ہنا پرویز بٹ نے موقع دیکھ کر چوکا لگایا اور کہا ہم تو سمجھے عمران خان گھبراہٹ کا شکار ہے، لیکن جتنے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اس وقت سامنے آ چکے ہیں، نیائی صاحب کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی، ان کو پاگل پن کے دورے ایسے ہی نہیں پڑ رہے۔ میرے خیال سے کوئی عقل کا اندھا ہوگا جس کو اب یقین ہو کہ حکومت بچ جائے گی، عنقریب تو لگ رہا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہونے والے ہیں۔ یوں باپ کپتان کے منہ سے سنیں گے مجھے کیوں نکالا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تو مزید اپڈیٹس آپ کو وقت پہ ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔